اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آج سیرت طیبہ کی چوتھی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ کل کا عنوان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جانثاری کے تعلق سے ہم نے بات سمجھی، اور پھر عظمت مصطفیٰ اور عشق رسول دونوں چیزوں کو ہم نے قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا جو عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، اور میلاد سے 40 سال تک کا یہ مختصر سفر کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم عظمت مصطفیٰ اور عشق نبی ایمان کے جز کے طور پر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے یقینی طور پر۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کو 10 بیٹے اور 4 یا 5 بیٹیاں تھیں، اور حضرت عبد المطلب نے جو زمانے میں بت ہوا کرتے تھے جس کو لات و منات کہتے تھے، یہ بڑے بت تھے اور ان کی بڑی پوجائیں ہوتی تھی، ان کے پاس بلی بھی چڑھائی جاتی تھی۔ تو عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی کہ مجھے اولادیں ہوں گی تو میں اپنے ایک بیٹے کو بلی چڑھا دوں گا۔ اب جب 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو سمجھیے کہ بلی چڑھانے کے لیے منتخب کیا۔ خرا ڈالا گیا، اور وہ خرا اس زمانے میں تیر پر لکھتے تھے، ایک طریقہ کار تھا، وہ اس میں حضرت عبد المطلب کا نام آیا۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ کا نام آیا، جیسے ہی حضرت عبداللہ کا نام آیا تو کیونکہ حضرت عبداللہ کو سب لوگ بہت چاہتے تھے، سب پریشان ہو گئے کہ بھائی عبداللہ کو اب بلی چڑھا دیا جائے گا، ان کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اور یہ عہد جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ بلی چڑھایا جاتا تھا، بڑے بڑے سمجھیے کہ باطلان معبود کے سامنے، جو باطل خدا تھے ان کے سامنے بلی چڑھایا جاتا تھا، منتیں ایسی کی جاتی تھی۔ تو سب نے اعتراض بھی کیا حیرت کا، مگر عبد المطلب نے کہا کہ بھئی یہ تو میری منت ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک راہبہ یا راہب کے پاس جایا جائے، اس سے مشورہ کیا جائے۔ تو اس کے پاس جا کر رجوع ہوئے تو وہ راہبہ نے کہا کہ بھئی 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام لکھ کر خرا اٹھاتے جائیں۔ تو اس طرح 10 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر اس میں 10 کا اضافہ 20 اونٹ حضرت عبداللہ، 30 اونٹ حضرت عبداللہ، 40 اونٹ حضرت عبداللہ، 50، اس طرح 100ویں اونٹ پر جب 100 اونٹ مکمل ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹ کا سمجھی کہ خر فال اٹھا، تو 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اب ایک اور بات میں کہوں، علامہ ابن حلبی نے اس کو نقل کیا، علامہ منصور پوری نے جو یہ سمجھیے کہ مستند کتابیں سیرت کی مانی جاتی ہیں، ابن ہشام ہیں اور بہت ساری بھی ہیں، تو یہ 2 کا میں تذکرہ کروں گا۔
کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کی گئی۔ حضرت عبداللہ کے تعلق سے ایک بات سمجھیے کہ بڑی مشہور ہے کہ آپ تو تاجر تھے، تجارت کے لیے جاتے آتے تھے، تو اس زمانے میں صحرا میں چھوٹے چھوٹے سرائے ہوا کرتے تھے، ان سرایوں میں مسافر آرام کرتے تھے اور وہاں پر سمجھیے کہ قیام کرتے اور کھانا وغیرہ کا انتظام وہ سرائے میں کیا جاتا تھا۔ تو ایک سرائے میں ایک خاتون نے حضرت عبداللہ سے بہرحال خواہش کی، جنسی خواہش کی۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی حضرت بی بی آمنہ سے، اور شادی کے بعد جب پھر آپ سفر کے لیے گئے تو وہ خاتون آپ کی طرف مائل نہیں تھی، اور آپ کی طرف جیسا دل فریبی کا اظہار گزشتہ سفر میں کیا تھا تو اب نہیں تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ گزشتہ سفر میں تو تم بڑے مائل تھے اور سمجھیے کہ مختلف طریقوں سے مجھے لبھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے پیشانی پر ایک چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ رہی تھی جو مجھے تمہاری طرف لے کر آ رہی تھی، لیکن اب وہ چیز موجود نہیں ہے تو میرا دل بھی تمہاری طرف کوئی مائل نہیں ہے۔ تو یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ بات ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، حضرت مطلب کو اطلاع دی گئی، حضرت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد اس وقت عربوں میں ویسے کسی کا نام نہیں تھا، بہت سے مفسرین نے اس پر بحث کی ہے، تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد سمجھیے کہ ابو لہب کو ایک مشہور واقعہ میلاد کے سلسلے میں بات بتلا رہا ہوں۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ، اس زمانے میں خواتین لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، غلام رہتے تھے، تو صوبیہ نے جا کر ابو لہب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یعنی آپ کے والد کا بھائی تھا، اور اس کا مکان بھی عبداللہ کے مکان کے بازو تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی مکان اپنے والد کا تھا اس کے بازو ابو لہب کا مکان بھی تھا۔ تو ابو لہب کو صوبیہ نے جا کر اطلاع دی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، سفر میں آپ تجارت کے لیے گئے تھے، انتقال ہو گیا، تو اب حضرت آمنہ بیوہ تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مادر آمنہ میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں تھے، تو جب سمجھیے کہ اس کو معلوم ہوا، صوبیہ نے جا کر ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا کہ بھئی میرا بھائی نہیں ہے مگر میرے بھائی کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا، یعنی میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا۔ اب علامہ ابن حلبی اور جن کی کتاب کا ترجمہ دیوبند کے مولانا سالم قاسمی صاحب نے، طیب قاسمی صاحب کی نگرانی میں کیا ہے، ناظم دیوبند کی نگرانی میں وہ ترجمہ ہوا ہے، تو علامہ ابن حلبی کی وہ ترجمے کی کتاب میں بہرحال یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس سے مروی حدیث ایک لکھی گئی ہے کہ حضرت عباس کو خواب پڑا کہ اپنے بھائی ابو لہب کو بھی آپ نے خواب میں دیکھا۔ تو ابو لہب سے حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے، کیونکہ ابو لہب کی موت کیسے ہوئی انشاءاللہ آگے
کے عنوانات میں اگر کور کر سکا تو کروں گا۔ تو حضرت عباس کو ابو لہب نے کہا کہ کیا بتاؤں بھائی، بڑی تکلیف میں ہوں، کیونکہ ابو لہب نے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی، بڑا حزن و ملال اور رنج و غم میں مبتلا کیا ابو لہب نے ہر وقت۔ تو حضرت عباس کو جو قاپ پڑا تو ابو لہب نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ پیر کے دن جو ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ہے، اس دن ایک لمحے کے لیے چلو بھر پانی مجھے پینے کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے، ورنہ تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے ایک لمحے کے لیے جو صوبیہ کو آزاد کرنے کا جو اعلان کیا تھا، تو دوزخ میں بھی ایک لمحے کی رحمت اور ایک لمحے کی اس کو سمجھیے کہ تکلیف سے آزادی ابو لہب کو ملتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ حضرت عباس سے مروی واقعے کو علامہ ابن حلبی نے لکھا ہے، اور جس کو دیوبند نے سمجھیے کہ صاحب چھاپا ہے۔ اس پر اختلاف نہیں ہے، بہت سی اس پہ دلیلیں ہیں، میں پوری دلیلوں میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہے ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صدق دل سے منایا جائے تو پھر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ابھی اس میں عنوان کے کنٹینیویشن میں یہ اہم بات میں کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو گنیش جلوس بھی آ رہا ہے۔ اس گنیش جلوس کے موقع پر لازمی ہے کہ آپ اپنے سمجھیے کہ علاقوں میں اور گھروں میں رہیں گے تو نماز ظہر سے پہلے ہم نے اعلان کیا ہے، تحریک مسلم شبان کی مجلس عاملہ نے بڑے غور و فکر کے بعد اعلان کیا کہ رحمتیں اور فیوز و برکات کا دن ہے 12 ربیع الاول، اور کوئی جلسے جلوس فلاں نہیں ہوگے۔ تو نماز ظہر کے بعد صرف 12 منٹ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیے، اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، 5 تسبیح درود پاک کے، جو درود پاک آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں پرٹیکولر کوئی درود کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو درود پاک آپ مناسب سمجھتے ہیں 5 تسبیح درود پاک کی پڑھیے۔ یہ پورا پروسیس ہوگا 12 منٹ کا۔ یہ 12 منٹ میں آپ 1.25 کروڑ درود پاک کی مجلس میں شریک ہو جائیں گے، اور 1 ملین سے زیادہ کلمہ طیبہ کی مجلس میں آپ شریک رہیں گے، اور یہ ٹارگٹ ہے، اسی کو ہم آرگنائز بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ 1.25 کروڑ درود پاک پڑھنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا، اور 1 ملین کلمہ پڑھنے والوں میں بھی آپ کا شمار ہو جائے گا، اگر آپ 12 منٹ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حقیر نذرانہ پیش کرنے کے لیے اگر آپ پورے خوش و خضوع کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مساجد میں بیٹھے نماز ظہر کے بعد، اپنے بیوی بچوں سے کہیں، چھوٹے بچوں سے کہیں، بیوی سے کہیں، نانی سے کہیں، دادی سے کہیں، جس کو بول سکتے ہیں آپ یہ پیغام ان تک پہنچا دیجیے۔ یہ سمجھیے 12 ربیع الاول کی سوغات ہے، جو ابو لہب کو ایک لمحے کے لیے دوزخ میں تکلیف سے، ابو لہب کو تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ ومالہ وما کسب، یعنی ابو لہب کے تعلق سے بڑی وعید اور بڑی لعنت و ملامت سمجھے آئی ہے۔ سورہ لہب کی پوری تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کہ اگر دربار رسالت میں میلاد کی خوشی میں اگر ہم 12 سے سمجھے 10 سے 12 منٹ دیتے ہیں تو کیا رحمتوں کا نزول ہوگا، کیسے سمجھے کہ ہماری زندگی کا بیڑا بھی پار ہو جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس خلوص کے ساتھ بیٹھے۔ بہرحال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بیوہ تھی جب آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، 5 سے 6 سال کی عمر جب ہوئی تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب آپ یتیم بھی تھے، یسیر بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو بڑے سینے سے لگاتے اور سمجھے کہ آپ کی پرورش کرے،
اور حضرت عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی، آپ متولی کعبۃ اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ صرف یہ 50 سے 55 دن پہلے کا واقعہ تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک سے پہلے۔ تو اس وقت اللہ نے کنکروں کی بارش کی اور ہاتھی، اور سمجھیے کہ صاحب ہاتھی والوں کی فوج تباہ ہو گئی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ صرف 50 اور 55 دن پہلے اللہ نے کعبے کو محفوظ کر لیا۔ اس وجہ سے محفوظ کیا کہ کوئی کعبے کو بچانے والا نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس کا گھر ہے، انہیں بچا لے بھائی، میرے اونٹ گئے ہیں، میں تو اونٹوں کو ڈھونڈوں گا، اونٹ میرے ہیں، گھر اس کا ہے۔ لیکن اب گھر اس کا نہیں، اس کے گھروں کے نگہبان ہم ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مساجد کا تحفظ کریں، شریعت کا تحفظ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ابھی ایمان نہیں آیا تھا، لوگ مسلمان نہیں تھے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کنکریوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کو بچا لیتے ہیں۔ چھوٹے کنکر مارے گئے اور ہاتھی کی فوج بھسم ہو گئی۔ تو بہرحال اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے وصیت کی ابو طالب کو، جو آپ کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبداللہ کے بھائی تھے، کہ بھائی یہ محمد کو بہت احتیاط سے اور بڑی محبتوں سے محمد کو کی پرورش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ابو طالب کی نگرانی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے شام کا تجارت کا سفر کیا ہے، شام کو بزنس ٹور کیا 12 ایئرس کی عمر میں۔ اب وہ 12 ایئرس کی عمر میں بہت سے معجزات بھی ہوئے، ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال سمجھیے کہ اس کے بعد آپ بزنس ٹور کرتے رہے۔ اب اس کے بعد جب ذرا آپ کی عمر اور بڑی ہوئی تو آپ نے سوچا کہ بزنس کیا جائے، لیکن کوئی کیپٹل گھر میں تھا نہیں، کوئی کیپٹل اماؤنٹ تو تھا نہیں۔ تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو اس زمانے میں بڑی بزنس ٹائکون وومن تھیں، ان کے بڑے بڑے قافلے انٹرنیشنل مارکیٹ شام کو جاتے تھے، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس اس وقت اسی پر ڈیپینڈ تھا پورا مکہ۔ تو وہ خود ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو مکہ ڈیپینڈ تھا۔ تو بہرحال آپ نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے جانے کی ذمہ داری اور بزنس کر کے لانے کی ذمہ داری آپ نے سمجھیے کہ کنسرن ایک ایگریمنٹ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور حضرت خدیجہ کا جو غلام فہیرہ تھا وہ سمجھیے کہ آپ کے ساتھ وہ بھیجاتی، اور راستے میں فہیرہ دیکھتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھاڑ پہاڑ سب سمجھیے کہ سلام کر رہے ہیں، لوگ بڑی عزت اور توقیر کر رہے ہیں، اور آپ کی جو باتیں ہیں لوگوں کو امن کی، سلامتی کی، دیانتداری کی، یہ ساری باتوں سے فہیرہ جو سمجھیے غلام تھا حضرت خدیجہ کا، وہ بڑا متاثر ہوتا، اور سفر سے آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو یہ سب باتیں کہتا۔ تو آپ کے دل میں، آپ بیوہ تھی، 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، جو بزنس آپ اس وقت کر رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، حضرت ابو طالب نے اس کو قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے 25 سال کا ایک خوبرو نوجوان، اب حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہوں۔ کل میں نے کہا کہ تمام انبیاء کی خوبصورتی اور تمام انبیاء کے اوصاف محمد رسول اللہ میں تھے، اور سب سے حسین انبیاء میں حضرت یوسف کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت یوسف کو اب عورتیں دیکھتی تو ہاتھ میں اگر چھری ہے تو وہ ایسا دیکھتے دیکھتے ہاتھ کو کاٹ لیتی تھیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوباں ہمتن تو تنہا داری۔ بہرحال حضرت یوسف کا حسن بڑا تھا، تو اب یوسف کا حسن اتنا عظیم تھا کہ عورتیں اپنے ہاتھ کو قلم کر لیتی تھی، تو میرے آقا کے حسن کا کیا کہنا، میرے آقا کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ لیکن 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اللہ کے رسول نے اس پیغام کو قبول کیا اور نکاح ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ اس نکاح میں حضرت ابو طالب نے نکاح بڑے آب و تاب سے کیا، اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، جس میں خاندان بنو ہاشم کی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بڑی تعریف اور توصیف اس
خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے کی، اور ایک روایت کے مطابق 40 اونٹ حضرت ابو طالب نے دعوت کے لیے ذبح کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات میں کہہ رہا ہوں، مطلب بڑا باوقار طریقے سے، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ حضرت ختیجہ سے بہت بڑا سمجھیے جہیز لیا گیا، یہ لیا گیا، ایسا مانگا گیا، ویسا مانگا گیا، ویسے نہیں ہے۔ یہ خاندانی سمجھیے کہ حضرت، کیونکہ کعبے کے متولی تھے عبد المطلب، تو یہ بنو ہاشم کا خاندان، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بڑا معتبر اور بہت بڑا خاندان تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کی دعوت کی، اور پھر بہت سے چچایاں تھے، آپ کو معلوم 10 چچا تو تھے، حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیں تو 9 چچا تھے، تو اب 9 چچا موجود ہیں، فلاں ہیں، تو یہ سب پورا ایک بڑا خاندان تھا۔ تو بہرحال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، اس میں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا، حضرت ابراہیم، اور حضرت قاسم تو بعد میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئی۔ تو یہ 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زینب سب سے بڑی تھی، اس کے بعد حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ 4 شہزادیاں تھیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے پیدا ہوئی۔ ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، وہ بعد میں اس کا تذکرہ میں کروں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، یعنی شادی کی عمر کے 10 سال بعد ایک بڑا سیلاب آیا، کعبۃ اللہ کی عمارت گر گئی۔ کعبہ بڑا محترم تھا، تو کعبے کی عمارت گر گئی، کعبے کو نقصان ہوا۔ کعبے میں طواف ہوتا تھا، برہانہ طواف کرتے تھے، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، پورے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے لوگ جو لات و منات بتوں کو مانتے تھے۔ تو بہرحال کعبہ کی دیوار گر گئی، اور پھر سنگ اسود کی بڑی اہمیت رہی ہے ہر وقت، جو جنت کا پتھر ہے۔ تو اب سنگ اسود فٹ کرنے کی بات آئی تو پورے قبیلے تلوار نکال لیے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھئی سنگ اسود میں فٹ کروں گا، ہمارے قبیلے کو یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ بڑی زبردست تو میں اور وہاں تو خالی گھوڑے، کس کا گھوڑا پہلے آیا کس کا گھوڑا بعد میں، اس پہ جنگ ہو جاتی تھی، خالی پانی پلانے کے مسئلے پہ جنگاں ہو جاتے تھے۔ یہ عہد جاہلیت کا دور تھا، بڑا قتل و خون، غارت گری مکے میں ہوتی تھی۔ ابھی اسلام، یعنی ابھی روح الامین جبرائیل قرآن کی پہلی آیت لے کر نہیں آئے تھے، لیکن مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا، آپ کے اوصاف کا، کردار کا ڈنکا بجتا تھا۔ بہرحال سمجھیے کہ سب نے یہ طے کیا کہ بھئی کل پہلے جو مکے میں کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو پورے قبیلے مان لینا۔ یہ ایک طے ہوا، اور بڑے زبان کے پکے تھے عرب۔ تو اتفاق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، تو سب نے کہا کہ بھئی ارے یہ تو مکے کا صادق اور مکے کا امین آ گیا ہے، تو یہ جو فیصلہ کرے بھئی کیا بات ہے۔ تو کہا گیا کہ بھئی یہ جو سمجھے سنگ اسود ہے، اس کو کون سا قبیلہ رکھے یہ بتاؤ، کیونکہ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا ہے یہ اعزاز ہم کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین سمجھے لوگوں کو سمجھایا، اور کیسے بہترین اس مسئلے کو، جہاں تلواریں نکل گئی تھی، خون خرابہ ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چادر لاؤ۔ چادر بچھا دی گئی، سنگ اسود کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد تمام قبیلے والوں کو کہا کہ تم سب چادر اٹھاؤ، تو سب خوش ہو گئے، سب چادر اٹھائے۔ اب سنگ اسود جس مقام پر طواف کے اس مقام پر ہے، سمجھیے کہ وہاں اب اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر فٹ کر دیا، تو سب خوش ہو گئے کہ بھائی ہم سنگ اسود کو ہم اٹھائے۔ تو ہر قبیلے کو وہ اعزاز ملا سنگ اسود کو اٹھانے کا۔ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ یہ ایک باضابطہ ایک سمجھیے کہ معاہدے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کرا دی، اور سب نے صادق اور امین
کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ یاد کیا، اور مکے میں آپ کی شرافت کا، آپ کی دیانتداری کا، آپ کی اصول پسندی کا اور آپ کے اوصاف سیدہ کا، حمیدہ کا ذکر مکے کی گلیوں میں عام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خاموشی سے عبادتیں کرتے، خاموش سمجھیے کہ رہتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تلاش میں اور دل کی ایک بے چینی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کو سمجھیے کہ کھانا وغیرہ وہیں لے کر جاتی تھیں۔ تو یہ سمجھیے کہ 40 سال کا یہ پیریڈ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ آپ نے کبھی سمجھیے کہ جو مکے کا معاشرہ تھا، بدماشیوں کا، عیاشیوں کا، جھوٹ کا، نفرت کا، قتل کا، غارت گری کا، ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل علیحدہ خاموش تھے، اور 40 سال کا یہ سفر گزرا جس میں تجارت بھی کیے، شادی بھی کیے، اور مکے کے مسائل کو حل بھی کیے۔ بہرحال اب آگے کا جو عنوان رہے گا، قرآن کیسے پہلی آیت نازل ہوئی، پھر مکے کے حالات کیا تھے، پھر اس کے بعد ہم ہجرت کے بعد بدر تک سمجھیے کہ پہنچیں گے، پھر آگے تاریخ بہرحال جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمارے قلوب میں اتار دے، اور صحیح سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی اور سننے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یہ جو کوششیں ہیں ہماری، یہ کوششیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ سیرت کے صحیح پہلو اور ایک سیرت کا صحیح انداز نوجوانوں تک، امت تک پہنچے، تاکہ ایک تربیت کا مرحلہ اس ربیع الاول کے مبارک ساتوں میں مکمل ہو سکے۔ گزارش ہے کہ آپ پابندی سے یہ سیریز کو فالو کریں، سنیں، یوٹیوب اور فیس بک پر آئی تھنک، اور دوسرے مقامات پر یہ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔